السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سب صاحبین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے برانی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی و صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من قضى القوم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ عزیزان محترم، یہ آیت کا جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ معراج کا سفر عرش پہ جا کے آئے جو سرور، گرم تھا بستر خاک ربوع پر، زنجیر جنب سے جنبا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کے اس سفر کو اللہ نے اتنا جلدی فرمایا کہ عرش پہ جا کے آیا تو اتنی جلدی آئے کہ معراج کو جا کر آپ تشریف لائے، اور معراج میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو مجھے معراج کے تحفے بھی ملے، اور وہ تحفے میں ہے نماز۔ اور نماز کے سلسلے میں آج سب سے زیادہ اگر لاپرواہی ہو رہی ہے تو نمازوں کے لیے ہو رہی ہے۔ نماز کو ہم نے بالکل اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور نظر انداز کرنا سیکھ لیے ہیں، جبکہ یہ مبارک مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شعبان۔ یہ شعبان بیچ کا مہینہ ہے، جیسے میں نے جمعے میں عرض کیا کہ رجب اور رمضان کے درمیانی مہینہ ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اہمیت دیتے، اور آپ کے اس مبارک مہینے میں مجھے اور آپ کو ایک رات بھی ملنے والی ہے، جس کے بارے میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہر حکمت والا فیصلہ فرمایا۔ آئندہ سال میرا اور آپ کا کیسا رہے گا لکھے جائے گا کب؟ اس رات میں 15ویں شب کو۔ اور یہ رات کے فیصلے کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندہ رہنے والے اور دنیا سے جانے والوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا، یعنی آپ کا راشن تقسیم کرنے کا بھی مہینہ رہے گا، یہ کس کو کتنا راشن ملے گا یہ بھی فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اپنے گھر کی زیارت کس کو نصیب ہوگی اور حج کا کس کو موقع ملے گا، وہ بھی اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تحریر فرما دے گا۔ اور کچھ لوگوں کی بخشش، کچھ لوگوں کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بتا دیا۔
یہ صبح راتیں آ رہی مگر راتوں کا استقبال ہم لوگوں نے دعوتوں میں کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ راتیں جو آئی ہے پھر آئندہ راتیں پھر ہم کو یہ ملے گی یا نہیں ملے گی پتہ نہیں۔ کتنے ہمارے ساتھی تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، گزشتہ شعبان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور شاید ہم بھی آج ہے، آئندہ شعبان میں رہیں گے نہیں رہیں گے وہ فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اور یاد رکھو، میں تو دعا ایک ہی مانگتا ہوں، مولا جب تک آپ میرے سے دین کا کام لینا ہے میری عمر میں برکت۔ عمر مانگنے سے، صحت مانگنے سے، دنیا کی دولت مانگنے سے، بلڈنگاں بنگلے مانگنے سے بہتر ہے وہ طلب کرو جس سے مرنے کے بعد آپ کی خبر میں، روز محشر میں آپ کو کام آنے والی چیز ہے۔ اور یاد رکھیے آپ، ابھی ہمارے والد ماجد کے نعتوں میں آپ پڑھی جا رہی تھی، ہمارے کو ہر نعت خواں نعت کے انداز میں ہو سرکار کی تعریف۔ ہمارے پاس اور ایک بات بری ہو گئی ہے، وہ اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں میں۔ نعت اچھی یا بری نہیں ہوتی، نعت پڑھنے والا اچھا پڑھا یا برا پڑھا، جو بھی پڑھا، مگر پڑھا تو رسول کی تعریف، اس لیے آپ کو پسند آنے ہی آنا ہے۔ اور مولانا اس کی آواز خراب تھی، تم پڑھو، تم تو وہ بھی نہیں پڑھو، مگر تم یہ تو دیکھو کس کی شان میں پڑھی جا رہی ہے۔ شان جس کی ہے وہ تو عرش اعلیٰ پہ جا کے آ گئے، شان جس کی ہے جس کے اوپر قرآن نے پاک نازل کر دیا، شان اس کی ہے جس کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں پیغمبروں کو اس کے تابع بنا دیا۔ شان تو اس کی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اس واسطے دنیا سجائی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عمر پوچھی گئی، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ جبرائیل، عرش پہ ایک تارا نکلتا تھا جو 70 سال میں ایک بار نکلتا تھا۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا 70 سال میں ایک بار ایک روشنی نکلتی تھی، اور میں اس کو 70,000 بار دیکھا۔ کیا حساب کر لو کیلکولیٹر لے کے، 70,000 سال میں ایک وقت ایک تارا نکلتا تھا، اور وہ 70 سال میں ایک وقت نکلتا تھا، تو میں 70,000 بار اس کو دیکھا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اب نظر آ رہا کیا؟ اب نظر آیا کیا وہ دنوں میں جو تم دیکھتے تھے؟ کہا اب نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم، جو جس روشنی کو، جس تارے کو دیکھتے تھے وہ کوئی اور نہیں، میں تھا، میرا نور تھا۔ وہ نور 70 سال میں ایک وقت نکلتا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو 70 سال میں دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ۔ تو جیسے میرے رسول دنیا میں آئے، گویا یہ بتا دیا گیا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات بنی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی ضد میں، شیطان نے ایسا عمل کیا کہ شیطان کی وجہ سے جو بھی عمل ہوا وہ اللہ کی اس میں مرضی تھی، کیونکہ آپ کو میرے کو دنیا میں لانا تھا۔ اگر آدم علیہ السلام جنت سے نہیں نکلتے تو ہم سب جنت میں رہتے تھے نا، ہے نا۔ اس میں اللہ کی مصلحت یہ تھی کہ آپ کو ہم کو دنیا میں لانا تھا، اتنی چیزیں دکھانا تھا،
پیڑھی در پیڑھی کتنے کی پیڑھیاں نکل گئے اپنے حساب بھی نہیں ہوں گے. پردادا کون تھے, سگڑ دادا کون تھے, تڑ دادا کون, دردا ہی ہم نے باپ کو یاد نہیں رکھنے تھے, دادا پردادا کو یاد رکھتے. کس سے بھی پوچھو آپ کی عمر کیا ہے تو انہیں 100 سال سے زیادہ نہیں بولیں گے آج کے دن. وہ اللہ میاں دے دیا سو. تو آدم علیہ السلام کو جب توبہ کا وقت آیا تو آپ نے توبہ کیا, اپنی غلطی پہ ندامت, توبہ نہیں بولیں گے اس کو, غلطی پہ ندامت کا اظہار کیا. اور غلطی کے جو ندامت کے اظہار کے وقت آپ نے ایک بات کہی, اور وہ بات یہ کہی کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری بات کو سن لی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بتاؤ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیسے جانتے؟ کہا جب میں نے آپ روح ڈالے تو سب سے پہلے میں آسمان پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے یقین ہو گیا جو آپ سے جڑا ہوا ہے وہ کوئی اعلیٰ ہی ہوگا, اس بات سے میں نے ان کا وسیلہ لے لیا. آپ وہ اعلیٰ و عرفہ کے ماننے والے ہیں, اعلیٰ و عرفہ کے امتی ہے. آپ کو تو ناز ہونا چاہیے. اس لیے کہا جاتا ہے نا بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے جتنے تھے آپ کی امت کا مقام و مرتبہ اتنا ہے. وہ واقعہ ہمارے کتابوں میں آپ سنے بھی ہیں کہ ایک وقت ایک خواب دیکھا گیا. خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آخر آپ کی امت میں ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے پیغمبروں کی صف کے برابر آپ کو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے آپ کی امت کو؟ تو فرمایا میری امت سے پوچھ لو. چنانچہ دکھا جاتا ہے کہ آپ کی نظر پڑی کس پر؟ نام ہی بھول جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے نہیں آ جائے گا انشاءاللہ. نام پورا سن لیجیے, نام کہیں نہ کہیں آ ہی جائے گا انشاءاللہ. تو آپ نے ان پورے لوگوں میں سے وہ سلیکٹ کیا بھائی یہ کھڑے ہو جائیں. یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی جو ہے اپنا نام بولنے کھڑے ہوئے تو اپنا نام بولے, اپنے بابا کا نام بولے, اپنے دادا کا نام بولے, اپنے پردادا کا نام بولے, اپنے سگڑ دادا کا نام بولے, 100 نامہ گن دیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں آپ کا نام پوچھا تھا, اب اتنے ناموں کی فہرست گنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ جواب آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. آپ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ سے پوچھا تھا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ بولنا تھا لاٹھی ہے, لکڑی ہے. آپ کیوں بولے وہ لکڑی سے میں جانوروں کو ہکالتا ہوں, وہ کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, اندھیرے میں ساتھ لے کے چلتا ہوں, سہارا ہے میرا, وہ ہے, یہ ہے. آپ اتنی لمبے خوبیاں بیان کر دیے اس کے. تو حضرت امام غزالی کے جواب کے بعد آپ نے کہا بس آپ سمجھ میں آ گیا. اب بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی امام غزالی کا یہ عمل کیسا تھا؟ تو یہ جواب سن لیجیے.
وہ اللہ سے بات کرنے کے واسطے جب موقع ملا تو موسیٰ علیہ السلام نے لمبی بات کری، تاکہ اللہ سے بات کرنے کا موقع مل رہا تو لمبی بات کرو۔ امام غزالی کو جب موقع ملا کہ موسیٰ کلیم اللہ سے بات کرنا ہے تو آپ بھی بات کو لمبی کر دیا، کیونکہ یہ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، کیوں نہ میں بھی بات کو لمبی کروں۔ تو دونوں بھی اپنے اپنے انداز سے سوچیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات ہو رہی بول کے وہ لکڑی اتنی ہے مگر لکڑی کے فوائد اتنے مجھ سے بتائیں، اور جب امام غزالی کا وقت آیا تو آپ نے اپنے پورے باوا سے لے کے پردادا سگردادا تک چلے گئے، جا کے آپ نے یہ مقام بتا دیا کہ میں بھی اس سے بات کر رہا ہوں جو اللہ سے بات کیا ہوا ہے، لہذا میں بھی وہ مرتبے تک نہ پہنچوں۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی خاص بات یہ تھی کہ آپ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے گفتگو فرماتے تھے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا طور پہ جانا ہوا اللہ سے بات کرنے کے لیے، اور اللہ میاں کو بات کرنا تھا، میرے رسول کو تو عرش پہ بلانا تھا، یہاں جانا تھا وہاں بلانا تھا، اور پھر یہاں دیکھنے کی آرزو کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے میں آپ سے ملنے کا مشتاق ہوں۔ وہ خام میرے رسول کا میرے، اس لیے کسی شاعر نے کہا، کیا کہا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے رسول کا مقام و مرتبہ اعلیٰ و عرفہ ہے، اور آپ جس کے امتی ہے وہ بھی اللہ کے پاس، اللہ کے پیغمبروں کے پاس بڑا مقام رکھتی ہے۔ اور آپ کو معلوم روز قیامت میں بھی پورے پیغمبر جو اپنی اپنی امتیوں کے ساتھ آئیں گے، وہ اپنی امتیوں کی سفارش کرنے کے لیے پیچھے ہٹیں گے، اور سب کی سفارش کرنے والے کون رہیں گے؟ میں اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اپنے بچوں کو ایسے باتیں کہانیاں کہانی جیسا سنا دینا، یا آپ کو اپنے گھروں میں یہ باتیں معلوم ہونا، اور یہ واقعات سے کیا ہوتا ہے معلوم، ایک ایمان کی کیفیت بچوں میں پیدا ہوتی، صلاحیت پیدا ہوتی۔ شاعر فارسی شاعر نے کیا کہا، کوئی جھانکا کروں کنعا کے تو سودا ہے مجھے، دور پر جاؤں تو ناحق کے بھٹکنا ہے مجھے، خبر ہے گر سر اعجاز مسیحا ہے مجھے، سچ تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں کمی کیا ہے مجھے، حسن یوسف دم عیسیٰ یت بیضا داری، آنچے خوباں ہم دارم کہ تو تنہا داری۔ یعنی میرے آقا طور پہ کہیں کو جاؤں، میں موسیٰ علیہ السلام کی بات کہیں کو کروں، میں حسن یوسف کی کیوں بات کروں؟ میرا یوسف تو ایسا تھا کہ دوسرے یوسف، پہلے حضرت یوسف کو دیکھ کے عورتوں کو پھل دیے گئے تھے اور چھریاں دی گئی تھی، اور کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب دیکھو تو پھل کاٹ دینا۔ عورتوں نے پھل کاٹنے جگہ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ذہن کو کھو دیا، اور بجائے چاقو پھل کاٹنے کے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، اے میرے ماننے، میرے پیارے رسول کے ماننے والوں سنو، وہ یوسف کو دیکھ کے تو ہاتھ کاٹ لیے، اگر تم میرے یوسف کو دیکھتے تو دل کاٹ کے رکھ دیتے۔ آج ہی مغرب میں بیٹھا تھا تو سرکار کی شان میں اس قصیدہ سنا رہا تھا، یہ محبت ہمارے دل میں ہونا۔ پہلی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا دائی حلیمہ کے گھر میں، تو چھوٹے آپ کے دودھ شریف بھائی بھی بکریاں چرانے جاتے تھے ساتھ، آپ نے وہ منظر دیکھا تو اپنی اماں جان کو آ کے انہوں نے اپنے انداز میں کہا
گھر میں کیا کرتی ہے بیٹھی آرام، چل محمد کا ہوا کام تمام، دو حریفوں کو لٹاتے دیکھا، چھری سینے پہ چلاتے دیکھا۔ اب آ کے منظر بتا رہے ہیں، اماں جان آپ گھر میں کیا کر رہے ہیں، آپ چلیے، میں نے دیکھا ہے کہ سرکار کو محمد کو لٹایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دو آدمیوں نے آپ کے سینے کو شق کیا ہے، اور یہ منظر دیکھتی اب دائی حلیمہ جو نکل رہی، یہ محبت ہم سب کے اندر پیدا ہوئی۔ یا الہی میرے دلبر کی خبر، نیک ہو اس ماہ انور کی خبر، یہ حلیمہ جگر افکار مرے، اس کی اولاد سب ایک بار مرے، پر سلامت رہے احمد پیارا، ہے مجھے سب سے محمد پیارا۔ یہ محبت ہونا ہمارے اندر، یہ محبت جب ہو جائیں گی نا، پھر دربار رسالت میں جانے سے کون روکیں گا نہیں آپ۔ یہاں کا بھی دربار ہمارے لیے عام، وہاں کا بھی دربار ہمارے لیے عام۔ عشق رسول میں بچوں کو ڈبونے کے سب سے اچھے انداز کیا معلوم، نعت پڑھاتے جاؤ، نعت کے معنی سناتے جاؤ۔ سرکار کا جیسا حسن بیان کرتے ہوئے شاعر ہمارے سید شہید نے کہا، خدرانہ کی ادا جامع زیبا کی بھون، سرمگی آنکھ غضب ناز بھری وہ چتون، وہ عبائے عربی اور وہ نیچا دامن، وہ مکھڑے کی تجلی وہ بیاض گردن، مردہ بھی دیکھے تو کر چاک گرے بان کفن، اٹھ چلے خبر سے زباں پہ ہو جاری یہ سخن، مرحبا مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدا یہ چہ عجب خوش لقبی۔ اب یہاں معراج کا قصہ اس میں آ گیا، اس وجہ سے سنا رہا ہوں۔ حوریں کہتی تھی کہ ہر روز آپ آیا کرتے، جب سرکار عرش پہ تشریف لے گئے، حوریں دیکھنے کے لیے تڑپی تھی میرے سرکار کی، تو کہتے ہیں حوریں کہتی تھی کہ ہر روز آپ آیا کرتے، نقش نالین کو ہم آنکھوں سے لگایا کرتے، پھر کھڑے ہو کے ادب سے یہ گایا کرتے، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدا یہ چہ عجب خوش لقبی۔ حوروں کی محبت ہم کرتے ہیں۔ بی بی رابع بصریہ ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں چراغ، آگ تیز جا رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کدھر جا رہے ہیں رابعہ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بولے میں نہیں چاہتی لوگوں کو کہ جنت کی خواہش میں یہ لوگ عمل کریں، اللہ کے لیے عمل کریں، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ دوزخ سے ڈر کے برا عمل چھوڑے، میں چاہتی ہوں کہ اللہ کی وجہ سے چھوڑے۔ آج ہمارے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں، جنت کی آرزو لینا، جنت تو ہماری سے، جنت والے کی آرزو ہے۔ ایک صحابی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے رسول کا انتقال ہوا، دنیا سے آپ پردہ فرمائے، وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے۔ کھیتی باڑی کرتے کرتے جیسے ان کو معلوم ہوا کہ میرے رسول کا انتقال ہو گیا، تو وہاں کھڑے کھڑے دعا کر دیا، اللہ یہ آنکھوں میں کہیں کو ہونا، میرے کو میں رسول کو دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کو میں تڑپتا تھا، اب میرے رسول نہیں ہے، میرے آنکھوں بھی لے لیجیے آپ واپس۔ میرے آقا کے انتقال کے بعد وہ ہمیشہ نابینا رہے،
انہوں نے کہا کہ اب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، مجھے کوئی چوائس دوسری چیز دیکھنی نہیں۔ اور یہ سب کب پیدا ہوتا ہے معلوم؟ یہ اندر والا پیٹ صاف رہنا، رزق حلال جب جائیں گا نہ تو عشق بھی پیدا ہو جائیں گا، عمل بھی ویسے ہوں گے کہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ بولتے ہیں ارے ہم ہاتھ لگائے تو سونا پتھر ہو گیا، اس بات سے پتھر ہو گیا، تمہارے اندر وہی سے پتھر بھرا ہوا۔ تم اللہ کو راضی کرنے کے واسطے نکلو، اللہ خود تمہارے کو راضی کر دیں گا۔ ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو۔ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو؟ بندے ہو اگر اس کو تو رب سے مانگو۔ جب ہمارے ہاتھ اٹھیں گے نا، رحمت خود بخود آ جائیں گی نیچے، مگر شرط یہ ہے میاں، سونا بھی چمکتا کب معلوم؟ اوریجنل رہا تھا۔ ڈپلیکیٹ کو پالشاں کراتے جاؤ، پہنتے جاؤ، پالشاں کراتے فائدہ نہیں۔ یہ دل کب پاک رہتا معلوم؟ اندر پیٹ میں اندر رخما گیا تو دل بھی پاک، ذہن بھی پاک۔ آج کل ہم لوگ حرام حلال کی تمیز بھول گئے، اس بات سے ترقی نہیں ہے، جہاں کے وہاں ہے۔ میں بعض لوگوں کو دیکھا ہوں جو دیواروں کا یا پیسوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ان کو میں اکثر دیکھا ہوں اچھے خاصے رہتے ہوئے اچھے عمل میں چلتے تھے، اب وہ پیچھے ہو گئے وہ عمل سے۔ تو اگر ہمارے سے عمل کوئی چھوٹ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، نماز چھوٹ رہی تو سمجھنا کیا بات ہے بھائی، میری نماز چھوٹ رہی کیا بات ہے۔ ہر عمل کو دیکھنا، اگر کوئی عمل چھوٹ رہا، صبح استغفار پڑھتے تھے آپ، ایک تسبیح نہیں پڑھ رہے تو سمجھنا میرے سے کیا کوتاہی ہو گیا، میں کیوں نہیں پڑھائی۔ تو اس سے سچی محبت، حقیقی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ آئیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ ہماری محفل کو جو ہم نے سجائی ہے، اے اللہ آج جو بھی ہم نے بیان کیا ہے ہم کو بعمل بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو تازگی دیجیے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کو معاف فرما۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے اولاد میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہمارے پیسے میں، ہمارے کھانے میں، ہمارے رہنے میں برکتیں عطا فرما، عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ تیرے سے ہٹ کے مولا کس سے طلب کریں گے مولا؟ اے مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کھانے نہ لوٹائیے، مولا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشانیاں چل رہی ہیں، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے پر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔